السلام علیکم۔ ٹیم عبداللہ مار منم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں میری حاضری ہوئی دربار کھڑی شریف میرپور آزاد کشمیر میں، اور میں نے اس میں کچھ دوستوں کو شاید یہ پہلی بار انہوں نے جانا ہوگا کہ یہ بتانا اپنے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق الحمدللہ میں آزاد کشمیر کا بعد میں بتاتا ہوں، میرپور کا بعد میں بتاتا ہوں، کھڑی شریف کا بتانا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ اور اس کی خاص جو وجہ ہے، جو یہاں پہ مدفون اللہ کے دو بڑے اولیاء کرام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ہستیاں ہیں، ان کے حوالے سے بہت سے دوستوں کو بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ان کے علم میں نہیں ہیں۔ تو آج بالخصوص حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، آپ کی تصانیف، آپ کا تعارف اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہم نے اس سیشن کو ریکارڈ کرنا مناسب سمجھا، اور انشاءاللہ اس سیشن کے اندر ہی آپ کو بے شمار جو اشکالات ہوتے ہیں، عام طور پہ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ تو ہماری آج خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ بے شمار ناظرین کو شاید یہ بات علم میں نہیں ہے کہ حضور میاں صاحب کی خود اپنی جو ہے وہ ازدواجی لائف نہیں تھی۔ آپ کی جو بھی یعنی جو ان کے بھائی ہیں، ان کی اولاد سے آگے ان کی جو نسل ہے وہ چلی۔ تو ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ حضور میاں صاحب کے خانوادے سے جو چھٹی پشت میں جہاں پہ جن کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ دربار کھڑی شریف کے تھوڑے سے فاصلے پہ ہم بیٹھ کے یہ سیشن ریکارڈ کر رہے ہیں، اور محترم میاں محمد افضل صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ آپ کا حضور میاں صاحب کی ذات کے اوپر ایک اچھا خاصا کام ہے، ریسرچ کے حوالے سے خود بھی تصوف کا ذوق رکھتی ہیں، اور اس عمر میں جو حضور میاں صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے بالخصوص جو ان کا کام میں نے دیکھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے ناظرین جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے ضرور روشناس ہوں۔ تو آپ کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ حضور میاں صاحب کا شروع سے ایک تعارف ہو جائے، آپ کی جائے پیدائش، کب آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد جو ابتدائی حیات تھی اس حوالے سے، بیعت کہاں پہ ہوئی، تعلیم کہاں پہ حاصل کی، یہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے۔ جی شروع کیجیے۔ جی جزاک اللہ میرا بیٹا، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوشی ہوئی آج کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کر دیا کہ میری اوقات تو اتنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مرشد پاک کی اور جد امجد کی خاص روحانی تصرف، جس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوئی کہ میں قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کوئی اپنی لب کشائی کر سکوں۔ تو بڑا پیارا میاں صاحب کا ہی وہ فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قدر کیڑا تے ہستی کیڑی، کیڑے منہ تھی بولاں، پڑھ شکرانہ ہم دربانہ مرداں دی گل کھولاں۔ تو میری تو اوقات ہی نہیں ہے اس چیز پہ، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اس کی نظر ہے۔ تو آپ کی شان مقام کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے بیٹا، بہت مشکل کام ہے اور بڑا کام ہے۔ تو پھر بھی جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، میں انشاءاللہ اپنے اوقات کے مطابق آپ سے ڈسکس کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بیٹا قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، نام یا کلام کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ ہم سب ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے محتاج اور طالب ہیں۔ آپ ایک ولی کامل، عارف کامل اور عظیم صوفی شاعر ہیں۔ تو بلکہ یہاں میرے پاس تو علم بھی نہیں اور الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے، ان کا مقام و مرتبہ اس سے کہیں آگے ہے۔ تو وہی بات کہ قدر کیڑا تے ہستی کیڑی، کیڑے منہ تھی بولاں۔ خیر، آپ کے کلام کو گہرائی میں جا کر غور و فکر کریں تو پورا کلام پاک کی ترجمانی کرتا ہے بیٹا۔ یہ کلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی کے تمام امور، دینی، دنیاوی، مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، ادبی، اخلاقی، تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جی کلام کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے، کچھ ان کی پیدائش، جائے پیدائش اور ان کا ابتدائی کچھ تعارف جو ہے وہ ضرور ہو جائے۔ جی بیٹا،
یہ بیٹا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی چوتھی پشت میں سے ہیں، اور میاں دین محمد صاحب دمری والی سرکار پیرا شاہ غازی جو میاں صاحب کے روحانی مرشد ہیں، ان کے لے پالک تھے۔ ان کے اپنے 2 بیٹے تھے، ان کو انہوں نے بیچ دیا تھا میر پر میں اس وقت کو بتاتے ہیں کہ محلہ سراجاں تھا، تو وہاں ان کو شفٹ کر دیا کہ آپ وہاں مقیم ہو جائیں۔ تو میاں دین محمد صاحب کو مسلح کا جانشین بھی بنایا، گدی نشین بھی بنایا۔ تو ان کی پھر چوتھی پشت سے میاں محمد بخش صاحب، اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 بھائی، سب سے بڑے میاں باول بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے چھوٹے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے چھوٹے تھے میاں علی بخش صاحب اور رحمۃ میاں اللہ علیہ۔ صاحب کی پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ یہیں چک ٹھاکرہ میں کلواتا تھا یہ سارا علاقہ، یہی کھڑی شریف میں ہی چک ٹھاکرہ گاؤں کا نام سے مشہور تھا، یہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو میاں صاحب جو تھے وہ سب سے درمیان میں تھے، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی، وہ اس رستے میں نہیں آئے، ان کو شروع سے ہی اپنے رب کی لگن تھی اور اسی طرف تھا۔ تو ان کی اولاد اپنی نہیں ہے، لیکن ان کے بڑے بھائی میاں باول بخش صاحب رحمۃ اللہ، ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تھی جی۔ تو میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ اکثر پنجابی میں ہے، تو جی۔ کیا مادری زبان میاں صاحب کی پنجابی تھی؟ مادری زبان پنجابی تھی بیٹا جی جی۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں مزید تھوڑا فرمائیے گا کہ جو میاں صاحب کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت، اور اسپیشلی جو آپ نے ذکر کیا حضور پیرا شاہ غازی علیہ رحمت، جو ان کے اس طریقے سے ڈائریکٹ ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، آئی تھنک وہ 200-250 سال پہلے کی ہے، تو روحانی فیض ہوا، روحانی فیض سارا۔ تو ان کے ساتھ ان کی جو عام طور پہ جو تصوف میں یا جو لوگ جو درگاہوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید درگاہوں کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ ڈالیاں چڑھ رہی ہیں، یا وہاں پہ جو آرام فرما ہستیاں ہیں ان کا کوئی معاذ اللہ کوئی مقام نہیں ہے۔ تو میاں صاحب کی ریاضت مجاہدے کے حوالے سے، اسپیشلی جو ان کا تعلق اپنے شیخ جو طریقت حضور پیرا شاہ غازی علیہ رحمت سرکار کے ساتھ، اس حوالے سے ضرور بتائیے کہ ان کے ساتھ کیسا ان کا تعلق تھا، تعلیم و تربیت بتائیے۔ پہلے جو تعلیم تھی شروع میں بچپن میں تعلیم ان کی تھی، وہ اپنے بڑے بھائی میاں باول بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ دینی درسگاہ تھی اس وقت سموال شریف، وہاں سے انہوں نے حاصل کی۔ دونوں بھائی اکٹھے پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اس وقت وہ جو درگاہ تھی وہ بھی ایک قسم کی الازہر یونیورسٹی کے پائے کی تھی وہ، کیونکہ آپ نے سارے علوم وہیں سے حاصل کیے ہیں، دونوں بھائی اکٹھے جاتے تھے۔ تو اس وقت کے استاد جید عالم جن کی پہچان حفاظ اکرام، علماء اکرام، اولیاء اکرام سے ہوتی ہے، یعنی حافظ محمد علی صاحب اور حافظ غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، جو 19 علوم کے ماہر تھے۔ یہ درسگاہ ان کی الازہر یونیورسٹی تھی، تمام تر اسپیشلائزیشن آپ نے وہیں سے کی ہے۔ تو ظاہری علوم اس درگاہ سے حاصل کیا، اور باطنی اور روحانی علوم و فیاض عطا الہی سے، علم لدنی تھا۔ آپ کا فرمان ہے کہ ایک علم دے زوروں کر دے او بھی ظاہر دسدا، جس پر ہوئے عطا الہی سخن نہ چھپدا تسدا۔ یہ صاحب نے بتایا کہ سارا علم میرا پڑھا ہوا نہیں ہے، اللہ کی عطا سے جو مجھے ہوا ہے، علم لدنی عطا ہوا ہے، اس کا بڑا اس میں ہے عمل دخل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جے سب گلاں لکھن لگیں جو جو ہادی کلدا، اپنا فرما رہے ہیں جے سب گلاں لکھن لگیں جو جو ہادی کلدا، ہوروں ہور پون وچ رمضاں تک قصہ صاف نہ چلدا۔ اتنا کچھ عطا ہوتا تھا، اتنا عطا الہی تھی، اتنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہی ساری باتیں لکھنے لگتا تو پھر میں قصہ مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اب جیسے آپ نے کچھ شروع میں بھی اشعار پڑھے ہیں، تو ہمارے سامعین و ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی کل تصانیف کتنی ہیں جی، اور اس میں سیف الملوک جو ہے اس کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے ضرور ارشاد فرمائیں۔ جی 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 بالکل بیٹا۔ تو ایک جگہ پھر میں وہ جو شروع کیا تھا نا میں نے کہ کاغذ قلم زبان میری وچ اے بیان نہ مٹدا، جتنا وہ عطا الہی ہو رہی تھی وہ نہ کاغذ پہ مٹ رہی تھی نہ زبان پہ مٹ رہی تھی، اتنی فراوانی تھی اس کلام کی، علم لدنی کی۔ عقل فکر ہون آری ہویا تے کھلا سرو سر پٹدا۔ تو آپ کی تقریباً 15 تصانیف ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ سیف الملوک کو بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ملا، اس کی یہ شہرہ آفاق ہوگی، بلکہ میرے ذہن میں جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے، میرے علم کے مطابق، میری کم سوچ کے، ہر کلام ان کا ایک سے دوسرے سے بڑھ کے ہے، صرف ہمیں وہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ سارا پنجابی میں ہے، پنجابی میں ہے جی۔ تو وہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے پڑھنے کی انشاءاللہ العزیز۔
تو 15 تصانیف سے ہٹ کے نا بیٹا جی ایک سے ایک 15 اس تصانیف سے ہٹ کے 6 عرفیاں اور غیر مطبوعہ کلام وہ بھی ہے، کافی سارا ہے، اور ایک بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کا یہ جو کلام جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ سیف الملوک کی یہ بیٹا دیا کہ فصاحت و بلاغت کا یہ شاہکار ہے، سادہ اور سلیس ہونے کے ساتھ ساتھ پرتاثیر اور انفرادیت کا حامل ہے۔ یہ اس وجہ سے اس کلام کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ یہ آسان ہے۔ باقی کتب جو ہیں ان کی تھوڑا سا مشکل ہے ان کو سمجھنا، پہلے پڑھنا تھا مشکل تھا، لیکن اب تو الحمدللہ اس کی وہ ہینڈ رائٹنگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہر عام خاص پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے پھر اس کتاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وہ عطا کیا، اس کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ جی ناظرین، ہم مزید کچھ پوچھنے سے پہلے یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے، یہ جو حضور میاں صاحب کو لقب دیا جاتا ہے رومی کشمیر، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے کہ جیسے مولائے روم کا جو آپ کی جو تصنیف ہے جس کو مثنوی مولائے روم کہا جاتا ہے، اب مثنوی بیسیکلی شاعری کی وہ صنف ہوتی ہے جس کا ہر شعر قافیہ بند ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ہر مصرع ہوتا ہے، یعنی پہلا مصرع اور دوسرا مصرع وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر سارے اشعار ہم قافیہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو مولائے روم کو بھی جو مثنوی کی وجہ سے ایک ملا، تو اب حضور میاں محمد باشر رحمۃ اللہ علیہ کو جو رومیہ کشمیر کہا جاتا ہے، کہ جو یہی جو کتاب ہے سیف الملوک، اگر آپ اس کا ورگردانی کریں، مطالعہ کریں، تو اس کا بھی ہر شعر آپ کو ہم قافیہ ملے گا، اور یہ پنجابی کے اندر لکھی ہوئی ایک مثنوی، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو رومی کشمیر کا جو ہے وہ ایک لقب اور خطاب بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو میں اس میں ضرور چاہوں گا کہ اب چونکہ قرآن پاک کے بعد کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس کی حفاظت یا اس کے اندر اس کی اتھینٹسٹی کا کسی کو علم نہیں ہے، ایون احادیث کے حوالے سے بے شمار عربک اقوال ہیں، وہ لوگ احادیث سمجھ کے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے بھی دیکھا، اور بعض اور لوگوں کا بھی یہ ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو میاں صاحب کی ذات کو جو بندہ پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو شعر ہے یا جو فلاں شعر ہے یہ میاں صاحب کا نہیں ہے۔ اب ایک عام قاری کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی آپ تحقیق کر رہے ہیں، کوئی کتاب نئے سرے سے سیف الملوک کی لکھ رہے ہیں کہ جو اصل کلام ہے وہ عام قارئین کی نظر ہو، جو حضور میاں صاحب کا جس کے اوپر زیادہ روایات ہیں کہ یہ اشعار انہی کے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور بتائیے۔ بالکل بیٹا جی، بالکل یہ بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، ماشاءاللہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، بلکہ پروفیسر سعید احمد صاحب ہیں، انہوں نے اس کے بہت کام کیا اس کے اوپر۔ وہ جتنا بھی یہ غلط اشعار تھے نا جو ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے تھے، انہوں نے ایک چھوٹی ساری بک تیار کی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے وہ سارے اشعار جو غلط پڑے جاتے تھے اور ان کے ساتھ منسوب ہوتے تھے ان کا بھی وہ تصدیق کی ہے اور وہ سب کو بتایا ہے۔ تو بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے بیٹا اس کے اوپر، تو میں کہتی ہوں اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بہت ساری شخصیات اس پہ کام کر رہی ہیں۔ بہت زیادہ کام جو کیا تھا وہ میرے والد صاحب ابو جی جو تھے میاں زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اس پہ پوری زندگی وقف کر دی تھی کہ اس کلام کو صحیح کرنے میں، اس کی درستگی میں، اس کے تلفظ میں، اس کے معنی مفہوم میں، اس کے سمجھنے میں، رموز و اسرار کی خدا کشائی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ میں نے بھی جتنا بھی پڑھا ہے بیٹا، جو حرف میں نے پڑھا ہے میں نے انہی سے پڑھا ہے۔ جی، اور ناظرین ہم کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً یہ جو فرما رہے ہیں کہ جو علوم میاں صاحب کے بالکل جو ان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسا ریسرچ ورک اگر سامنے آتا ہے تو اس کا کوئی PDF لنک ملا یا کچھ اس کی ہارڈ کاپی، تو انشاءاللہ ہم اپنے کسی آئندہ سیشن میں اس کا لنک ضرور دیں گے آپ سے، یا کوئی ایڈریس یوز شیئر کریں گے، تاکہ جو قارئین جن کو جو چاہتے ہیں حضور میاں صاحب کے اصل کلام کی طرف۔ اچھا، اس حوالے سے ہم اب آخری کچھ جو چیزیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں کہ یہ شہزادہ سیف الملوک کا جو پوری ایک مصنفی جو ہے وہ آپ نے تصنیف فرمائی ہے، شہزادہ سیف الملوک کون تھا، اور جو حضور میاں صاحب نے اس کو استعمال کیا اپنی اس پوری مصنوی میں، اس کا مدعا کیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کو، اور بالخصوص جو تصوف کو جاننے پڑھنے والے ہیں ان کے حوالے سے؟ جی، یہ تو کردار رکھا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، کردار ہے سامنے سیف ملوک شہزادہ اور شاہ پری۔ اصل میں جو چیز ہے یہ شہزادہ سیف ملوک جو ہے یہ ہر روح شہزادہ ہے، اور شاہ پری کون ہے؟ محبوب حقیقی ہے۔ اس کی بہت ساری انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کی تشریح کریں گے، کیونکہ یہ ایک اس طرح بتانے سے جب تک ہم کلام پڑھیں گے نہیں، ان کا
تب تک ہماری وہ تسکین نہیں ہوگی اور صحیح طرح سے تشفی و تسلی نہیں ہوگی۔ تو اصل میں یہ کردار ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں بیٹا کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ سیف ملوک کا شہر کون سا تھا، کہاں تھا، سیف ملوک جھیل مظفر آباد میں ہے، تو سیف ملوک کی قبر کہاں ہے، تو میں تو کہتی ہوں کہ سیف ملوک میاں محمد بخش صاحب خود تھے اور انہوں نے یہ سارا سفر طے کیا عشق والا، اور ان کی قبر کھڑی شریف میں ہے۔ بظاہر وہ میاں محمد بخش تھے تو اندر خانے وہ سیف ملوک تھے۔ اصل یہ چیز اور قارئین، ناظرین اور سامعین، یہ جب آپ پڑھیں گے سیف ملوک انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے پھر پتہ چلتا ہے اس کا ہر شعر اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے۔ بے شک، اور وہ لوگ اسپیشلی جو عام طور پہ تعلیمات تصوف پہ یا صوفیاء کے کلاموں پہ جو لوگ زبان تنقید جو ہے وہ کھولتے ہیں، اگر وہ اس کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو اس میں عجیب قسم کی جو ہیں وہ آپ کو گہرائیاں ملیں گی، اس کے اندر ایک جو ہے وہ ایک وسیع دنیا ملے گی جی۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہوئے جو میاں صاحب کی کچھ تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ جو ہمارے نوجوان نسل اور جو تصوف کو ماننے سننے والے لوگ ہیں، کہ میاں صاحب کی کچھ تعلیمات کا ذکر ہو جائے۔ جی بے شک، جزاک اللہ بیٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر چشمہ ادب تھے، ادب کی تمام منازل کو انتہا درجات تک مکمل کیا۔ آپ نے رائے سلوک میں بہت سفر طے کیے۔ آپ سری نگر کشمیر خواجہ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ اکرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پابرہنہ حاضر ہوتے۔ یہ دیکھیں ادب کی بات ہے، ادب یہاں سے ادب کی سٹارٹ ہوئی ہے اس چیز کہ اگر ادب پہ بات کریں تو پوری کتاب بنتی ہے سرکار کے ادب پہ۔ تو اسی طرح پھر کئی برگزیدہ ہستیوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گڈی دتھا پھکا چنگا ٹوپا تاڑی پن پن، یہ فیض جہاں جہاں سے ان کو ملا ہے نا، تو گڈی دتھا پھکا چنگا پن پن ٹوپا تاڑی تو یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی، کہ میں آپ کو کھچڑی بنا کے دے رہا ہوں۔ یہ میں ایپیسوڈ میں پہلے بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ جی۔ تو یعنی ہر جگہ سے فیض کو اکٹھا کیا تو سیف ملوک کی شکل میں پھر ہمیں عطا کیا، یہ جو انہوں نے بنائی ہے۔ تو ظاہری بیت، بیٹا آپ نے پوچھا تھا کہ ظاہری بیت انہوں نے کہاں سے لی اور روحانی جو فیض تھا اس کے متعلق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہری بیت سائیں غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ پلیر شریف ڈڈیال ان کے ہاتھ پہ کی، اور روحانی فیض کئی برگزیدہ ہستیوں سے حاصل کیا۔ آپ کے روحانی مرشد پیرا شاہ غازی عرف دمڑی والی سرکار ہوئے۔ پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے 200-250 سال پہلے ہوئے اور سارا روحانی فیض قبر سے لیا آپ نے۔ تو اس مرد کلندر کے فیض کے چشمے سے آپ نے ڈھکن اٹھایا 250 سال بعد، تو عوام الناس کو پھر روشناس کرایا۔ تو آپ اپنے مرشد کی شان بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ قابل مقبول یزداں مظہر جود الہ قبلہ حاجات عالم بارگاہ پیرا شاہ، یہ ان کا مقام بتایا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں تصدیق کی ہے کہ میں نے روحانی فیض ان سے لیا۔ فرماتے ہیں تباہ تیز تباہ قلم تھیں اگے جاوے کئی منزل، ترکھی تباہ زبانوں میری کیتی مرشد کامل، یہ سب روحانی فیض ان کا تھا۔ تو تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہ نگاہ کرم میرے مرشد کی ہے۔ تو اب آپ کو میں ان کے مزاج کے متعلق تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ آپ کا مزاج مبارک نہایت ہی خوش گفتار، خوش رفتار، بردبار، بظاہر مسافر آثار تھے، مجموعہ عجز و انکسار تھے۔ اب جب ہم آئندہ جا کے انشاءاللہ آپ کا کلام پڑھیں گے تو میں پتہ چلے گا کہ عجز کیا ہوتا ہے، انکساری کیا ہوتی ہے، اور نفس کی من ماری کیا ہوتی ہے۔ یہ سب انشاءاللہ آپ کا کلام پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ قائم اللیل صائم النہار تھے، تمام عمر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام فرمانے والے تھے۔ آپ فیض نبوت، فیض حیدری، فیض قادری اور فیض قلندری کی جلائی ہوئی شمع ہے بیٹا، اور اس شمع کی روشنی سے قیامت تک دنیا روشن اور فیضیاب ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی مانگی گئی وہ دعا کیسی قبول اور مقبول ہوئی کہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ تو کیسی روشنائی پھیلی ہے۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود سیف ملوک ہیں اور انہوں نے عشق حقیقی کی تمام منازل عبور کر کے سفر عشق طے کیا اور پھر محبوب حقیقی کو پایا اور ہمیں وہ راستہ دکھایا، خود واصل باللہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ہویا فنا فی شیخ اے طالب، مرشد وچ سمایا، لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ دے کر آیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر ہر سالک طالب اور عاشق کے ہاتھ میں معرفت کی تلوار پکڑا کے، معرفت کی تلوار کون سی تھی؟ سیف الملوک کلام۔
تو راہ سلوک کے سفر پہ گامزن کر دیا ہے. اب ہر کوئی بیٹا اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنا اپنا حصہ بکھرا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے پوری زندگی بیٹا شریعت کے عین دائرے میں رہ کے گزاری ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری فقر کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور سیرت کو اپنایا، اور آپ کا پورا کلام شریعت کے دائرے کے عین اندر ہے، پورا کلام. یہ تو اب ہماری سمجھنے کی بات ہے. تو ایک جگہ ایک مرزا صاحبہ کا غالباً شعر ہے ان کا، کہ فرماتے ہیں کہ پہلا حمد کہاں سچے رب تائیں، جس سب تھی عشق پسند کیتا. عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے، محبوب جنہ خرسند کیتا. یہ اب اس کی تشریح میں کرنے بیٹھ جوں پھر کام مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر کبھی انشاءاللہ. تو تیری شرح دے قدم نے عشق اتے اس باج عشق شک دار سائیں. یہ شرح پہلی عین والی ہے، شریعت والی. تیری شرح دے قدم نے عشق اتے اس باج عشق شک دار سائیں. اگر شریعت کے مطابق عشق نہیں ہے تو وہ شک دار ہے. شک دار ایک ہوتا ہے شک شبے والا، ایک ہوتا ہے شک ٹکڑے ٹکڑے. تو عین عشق تیرے بنا شک باقی. عین عشق، عشق 3 حرف سے ہے، تو اگر عین اتار دو تو شین اور کاف. عین عشق تیرے بنا شک باقی، دیویں عشق شرع اسرار سائیں. تو اگر عین اس کی ہٹ گئی ہے، عین سے کیا مراد ہے؟ عین سے عمل، عین سے عقل، عین سے علم. اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں تو پھر بھی وہ مکمل نہیں ہے. تو دیویں عشق شرع اسرار سائیں. اب شرع کیا ہے؟ اس کی مجھے شرع تشریح اس کی عطا فرما دے مولا کریم کے میں. تو پھر درس اور سبق بھی یہی دیا ہے بیٹا، یعنی توحید اور رسالت کا. یہ میاں صاحب کے کلام کی اتنی بڑی ہے، اگر کوئی سمجھے تو، کہ سارے کا سارا آپ کا جو درس ہے وہ توحید اور رسالت کا. آپ فرماتے ہیں رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل پگدا، جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہیں اگدا. رستہ صاف نبی دے پیچھے اور نہ جانو کوئی، وہ کرے شفاعت ساڈی تائیں ملسی توئی. سب سے زیادہ انہوں نے زور جو دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. آگے آپ نے بتایا تھا کہ کن کن چیزوں پہ سرکار نے اپنا بیان فرمایا. تو علم کے متعلق کہ علم پڑھنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض الہی. پڑھنا علم ضرور بندے نو کیتا فرض الہی، کردہ علم دلے نو روشن اوندی دور سے آئی. جوں سورج وچ نور ہے تیوں علم روح ہے وچ جانے، نور ہے باجوں سورج پتھر آدم جنس حیوانے. علم ہے کارن دنیا اتے آون ہے انسانا، سمجھا علم وجود اپنے نو نہیں تا وانگ حیوانے. ناظرین یہاں پہ ایک بات بڑی اہم جاننے والی ہے، وہ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ اسی یہ جو آخری ہم اشعار کے جو مصرے سن رہے ہیں کہ حضور میاں صاحب کی جو مین فوکس ہے وہ طلب علم پہ ہے. بے شک بیٹا. اور یہاں پہ چونکہ اب جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں پہ تصوف اور تعلیمات تصوف کے اوپر کچھ ہمارے جو سرکاری محکمے ہیں ان کی کھینچا تانی آ جاتی ہے. جی پھر اس میں گدی نشینی کے اوپر معاملات آ جاتے ہیں. تو ایک چیز تو آج آپ نے جان لی کہ حضور میاں صاحب اپنی جب اولاد نہیں ہے تو کسی کو گدی نشین نہیں بنایا. اور اس کے بعد یہ ہر ایک کے پاس جو جیسے حضور میاں صاحب نے کسب فیض کیا 250 سال کے بعد، چلہ کشی کی اور علم کے اوپر زور کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی حضور میاں صاحب سے بھی کسب فیض کر سکتا ہے، حضور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کر سکتا ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے. اور ان سے کسب فیض کے لیے جو رستہ بتا رہے ہیں میاں صاحب، جو طریق تصوف بتا رہے ہیں، وہ علم ہے، وہ ریاضت ہے، علم اور نبی کا راستہ. اور بالخصوص وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جو مزارات ہیں معاذ اللہ یہ شرک کے اڈے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان بزرگوں کا صرف جو کلام ایک سطحی سا کلام ہے. تو اس میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں کچھ لنک شیئر کروں گا جو آلریڈی انہوں نے کام کیا ہے، جو میاں صاحب کے کام کی فصاحت اور اس کی جو مفصل تشریح اس کی تفصیل میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعی علم لدنی ہے، اور یہ ریاضت مجاہدہ کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو آخر پہ میں چاہوں گا کہ آپ جو آج کی نوجوان نسل ہے، آج کی نوجوان نسل بے شمار وجوہات کی وجہ سے دین سے، تصوف سے، تعلیمات سے، مزارات سے، اور صاحب جو مزارات ہستیاں ہیں ان سے دور ہو گئے ہیں. اس میں ہمارا ملٹی میڈیا بھی آ جاتی ہیں چیزیں، میٹیریلزم بھی آ جاتا ہے.
تو حضور میاں صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کا کیا پیغام ہے کہ جو لوگ آج بھی تصوف کو پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل کا وہ کیسے رابطہ بحال ہو سکتا ہے؟ کیا پیغام ہے حضور میاں صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کلام کی طرف، تعلیمات کی طرف؟ انشاءاللہ یہی چیز میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بھی بتانے والی ہوں کہ علم بھی کون سا، علم نافع، علم نافع۔ ایک جگہ پہ سرکار میاں صاحب کا یہ فارسی کا ایک شعر ہے تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا تھا، اس کو میں پڑھتی ہوتی ہوں کہ در صرف صرف کر دی عمرت عزیز یارا، در صرف صرف کر دی عمرت عزیز یارا، در ناو ماو گشتی نہ شناختی خدا را۔ یہ بڑا زبردست ان کا کلام ہے کہ علم صرف کو پڑھتے پڑھتے عمر کا پیارا قیمتی حصہ صرف کر دیا، استعمال کر دیا، اور علم ناو میں ماو رہے مگر خدا کو تلاش نہ کیا، وہ اس کو نہ پا سکے۔ تو اس کے لیے مرشد کے بارے میں پھر میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر ایک سخن شریف ہونا دا محرم کردہ رازوں۔ یہ یہاں آ کے تو انہوں نے بتا دیا ہے۔ پھر آگے جا کے والدین کی تعظیم و تکریم کے بارے میں دیکھیں، یہ 3-4 موضوع جو ہیں مختصر سے ایک ایک شعر سے میں آپ کو، کیونکہ وقت کی قلت ہے، کہ والدین کے لیے بتاتے ہیں کہ ماں منی تے رب منایا، پہلا مرشد مائی۔ مرشد بھی آپ بس اس کی بھی ڈیفینیشن جو ہے وہ میاں صاحب کا کلام پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مرشد کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو ماں منی تے رب منایا، پہلا مرشد مائی، شکر خدا دا جے تو راضی نالے پتر آئی۔ تو پھر آگے بتاتے ہیں باپ کے بارے میں کہ اے بابل تو کی بلا کعبہ دل تے جان میری دا، کیا مقام ہے بابل کا، والد کا، اے بابل تو کی بلا کعبہ دل تے جان میری دا، دائم اسم شریف تو ساڈا ورد زبان میری دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا صرف صاحب ملوک کے اشعار تقریباً 9249 اشعار ہیں، تو بے شمار موضوعات ہیں، ان کا عطا کرنا میرے جیسے کام علم کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں مہیا فرمایا تو جتنا ممکن ہو سکا انشاءاللہ اس کی کریں گے، تشریح کریں گے، ضرور اس کی خدمت کریں گے۔ تو بیٹا اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلط پڑھنے اور غلط سمجھنے والوں کو سخت تنبیہ فرمائی ہے اپنے کلام میں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ جو کر بیٹے تساں پیارے تیویں بیت اسانو، ہائے ہائے بیٹے نو کوئی انگل لاوے تے لگ دے بیت تسانو، دشمن وانگ دسے اسانو جو کوئی بیت تروڑے، بیٹے نازک لال سندر دے جیویں کن مروڑے، ربا دیں پناہ نہ تھیں، اوئے ہوئے ہوئے معافی مانگی، ان سے پناہ مانگی ہے کہ ایسے لوگوں سے پناہ دینا، ربا دیں پناہ نہ تھیں جو ایسے کام کر دے، سیم سچیدہ ستم بناون تے آمدانے غم کر دے۔ تو اس طرح بیٹا اکثر چیزیں جو ہیں ہمارے جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں، یہاں 2-4 ہی چیزیں میں ڈسکس کر رہی ہوں۔ تو الحمدللہ آج بے شمار عالم، دانشور، محقق، پروفیسر، PhD، ڈاکٹرز، روحانی طبیب اپنے اپنے علم، اپنے اپنے ویژن، اپنی اپروچ، اپنی بساط اور استعداد کے مطابق اپنی محبت و عشق کے جذبے سے اس کلام پہ مختلف جہد سے کام کر رہے ہیں۔ کئی زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں، کہیں PhD ہو رہی ہے، کہیں قرآن کریم کے مفہوم کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، تو کہیں رومی رحمۃ اللہ علیہ، جامی رحمۃ اللہ علیہ، شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے موازنہ کر کے مماثلت پیش کی جا رہی ہے۔ بہت کام ہو رہا ہے، یعنی بہت زیادہ تحقیق اور سرچ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمت اور محنت کو قبول فرمائے، لیکن بدقسمتی سے بیٹا میں بار بار کہتی ہوں کہ تحفظ کلام یعنی درستگی کلام پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا اس کا حق تھا، جتنا کرنا چاہیے تھا۔ تو جب کہ مصنف علیہ رحمہ اپنے کلام میں جا اس کا اظہار اور تاکید فرمائی ہے، آج تک جتنی بھی کتب طبع ہوئی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کمپوزنگ میں، طباعت میں اغلاط دور نہیں ہو سکیں۔ تو درستگی کلام اس وقت کی اشد ضرورت ہے، سب سے زیادہ۔ تو اس کام کے لیے میرے ابو جی قبلہ میاں محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم پروفیسر عاشق صاحب اور محترم پروفیسر سعید احمد صاحب کو چنا گیا۔ ان حضرات نے جس جان فشانی، محنت، محبت بلکہ عشق سے کام کیا ہے اور بھی کر رہے ہیں ابھی، وہ قابل تحسین ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ سرو پیروں لا کے مگر لگ گئے، اپنی ہر چیز کو انہوں نے جو ہے نا، تمام ذمہ داریوں کو، تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کے تو اس کام پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول اور منظور فرمائے۔ تو بیٹا اصل میں یہ ہے، ہمارے ملک کی آبادی کی کثیر تعداد جو ہے وہ عربی زبان اور ادب سے واقف نہیں ہے، اور بڑی تعداد کی مدارس، سکولوں اور کالجوں تک رسائی نہیں ہے۔
تو بڑی اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ قرآنی علوم کو مادری اور مقامی زبان میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اس کتاب ہدایت سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ تو مولانا روم علیہ الرحمٰ نے فارسی میں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں یہ کام کیا، اور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں یہ شعرائے آفاق پر تاثیر اور آسان فہم کلام تصنیف فرما کر طالبان علم حقیقی اور رائے حق کے متلاشیوں اور رائے حق کے سالکوں کے اور مسافروں پہ پوری امت مسلمہ بے احسان عظیم فرمایا۔ بیٹا یہ کلام تو کسی تشہیر کا محتاج نہیں، بلکہ ہمارا مقصد خاص یہی ہے کہ اسے مروجہ غلطیوں سے پاک کر کے درست تلفظ کے ساتھ مختصر معنی و مفہوم کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت شکریہ ناظرین، چونکہ حضور میاں صاحب اور حضور پیر شاہ غازی علیہ رحمت سرکار کا جو تعلق ہے وہ سلسلہ قادریہ سے ہے، اور سلسلہ قادریہ کے جو شیخ ہیں اور تمام اولیاء کے جو سردار ہیں حضور غوث پاک سرکار اپنی ساری زندگی کی ریاضت مجاہدہ کے بعد جو آخری دعا فرماتے ہیں وہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ تیرے قرب کے بعد تجھ سے دور ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو حضور میاں صاحب کے بہت سارے اشعار ہیں جن کے اندر بہت سے جو ہے، لیکن جو میں آخر پہ جو خود سے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ اسی، چونکہ تصوف ایک ایسی راہ ہے، یہ عشق حقیقی ایک ایسی راہ ہے کہ اس میں ہر طرح سے حملے ہوتے ہیں، نفس کے، شیاطین کے، بری صحبتوں کے بہت زیادہ۔ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں انا تل کن رستہ تے کیوں کر روے سنبھالا تکے دیون والے گوتے انشاءاللہ۔ اس تصوف کی تعلیم میں اور ان میدانوں میں آنے والے ہر لحظہ یہی ڈر اور خوف رکھتے ہیں کہ مالک ہر طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ تو جو ان صاحبان علم و تصوف سے جو فیوزات آپ لینا چاہتے ہیں وہ اس چیز کا بھی خاطر جمع رکھیں کہ یہ ایک عطا کے معاملے ہیں۔ بے شمار لوگ اسی کھڑی شریف میں ہیں جو جیسے جس کو کہتے ہیں کہ ان کی میں بھی ذات سے بھی اس طریقے سے واقف نہ ہوں۔ اب میں ایک نام کا ذکر کرنا چاہوں گا، مرحوم استاد شوکت علی، ان کا آپ نے نام سنا، مگر ان کی جو وجہ شہرت بنی وہ جو سیف الملوک کو انہوں نے پڑھا، آج بھی آپ جب بھی ان کا نام سنیں گے تو ان کا ذکر جب بھی یعنی اب لکھا تو میاں صاحب نے ہے، بے شمار پڑھنے والے ہیں، تو اس کلام کے پڑھنے کے بعد جو ان کو شہرتیں ملی، جیسے جو اور بے شمار اسی طرح جو پڑھنے والے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کی جو فیوزات ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو جب آپ کھڑی شریف آئیں تو آپ دیکھیں کہ حضور میاں صاحب کا چلہ گاہ آج بھی حضور پیر شاہ غازی علیہ رحمۃ سرکار کے جو قدمین ہیں وہاں پہ موجود ہے، اور یہ مقامات ایسے ہی نہیں مل جاتے، یہ زانو تلمذ جو ہے وہ طے کرنا پڑتے ہیں، یہ تعلیم و تربیت لینا پڑتی ہے۔ تو سب سے جو ضروری چیز ہے ان اولیاء کے ساتھ وہ ادب کا رشتہ ہے۔ جب آپ ان سے ادب کا رشتہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اگلی جو رستے ہیں وہ اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ بالکل۔ اکثر لوگ یہ بیٹا کہتے ہیں کہ آج اس کا باب بند ہو گیا، علم کا باب بند ہو گیا، یہ چیز بند ہو گئی، فیض کا باب کبھی بند نہیں ہوتا بیٹا۔ ان اللہ والوں نے اپنا کردار اور اپنے کلام ایسے ایسے چھوڑے ہیں، آج بھی ان کے کلام سے آپ جڑ جائیں، وہی آپ سے بات کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا جی چاہے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ قرآن کھولیں، اور جب آپ کا جی چاہے آپ اللہ سے ہم کلام ہو تو آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہی چیز ہے، جب اللہ والوں کے کلام کو آپ پڑھتے ہیں تو وہی تو آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں یعنی اگر سم اپ کروں آپ کی اس گفتگو کو تو یہ ہے کہ جو نوجوان نسل کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ کلام سے صاحب کلام تک پہنچیں، اور صاحب کلام پھر انشاءاللہ جو وہ ہستی ہیں اور وہ ہستیاں ہیں کہ جو پھر انشاءاللہ آپ کی انگلی پکڑ کے اس راہ میں بڑے جب حملے ہوتے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ جو معلومات ہیں میں جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں شیئر کروں گا، اور کھڑی شریف کو کھڑی شریف کیوں کہا جاتا ہے تصانیف کے حوالے سے اور دیگر بے شمار، اور یہ چونکہ ایک پہلا سیشن تھا اس میں جو جتنے وقت میں ہم کر سکتے تھے، باقی انشاءاللہ پھر آئندہ کسی وقت بھی ہوگا کچھ، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس بھی مل جائیں گے۔ ٹیم عبداللہ مار مونم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔